بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو آج آپ کے سامنے ایک پاکستان ریلوے سے متعلق کیس لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس میں بنیادی جو نقطہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ پرفارما پروموشن کے متعلق ہے۔ پرفارما پروموشن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ روٹین کی جو پروموشن ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ان سروس پروموشن کرتا ہے، اس پروموشن کو پرفارما پروموشن کہا جاتا ہے۔ تو پرفارما پروموشن کا کیس تھا، یہ سروس ٹریبونل، فیڈرل سروس ٹریبونل نے یہ فیصلہ دیا ہے، بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں جو اس وقت سروس کر رہے ہیں، ان سروس پروموشن کے لیے وہ منتظر ہیں، تو ان کے لیے یہ کیس لا بڑا اہم ہے۔ تو یہ فیڈرل سروس ٹریبونل کے جناب چودھری امین جاوید اور امتیاز احمد خان جو ممبرز ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ کیس لا بھی نوٹ کر لیجئے، یہ کیس لا ہے PLJ 2023 TRC سروس 164۔ یہ جو لیٹسٹ رسالہ ہے اس سپٹمبر کا، پچھلے ماہ کا، تو یہ اس میں رپورٹ ہوا ہے، اس لیے یہ تازہ ترین ہے، اور اس سے قبل اگر کوئی ایسے فیصلے اس پوائنٹ پر آئے تو وہ سپرسیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ آئیے چلتے ہیں معاملے کی طرف کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ بندہ جو ہے بطور جونیئر کلرک بھرتی ہوا تھا پاکستان ریلوے میں، اور بعد میں اس کو گریڈ 2 میں پروموٹ کر دیا گیا۔ تو گریڈ 2 کے بعد پھر اس کے جب پروموشن کے لیے جو ہے اس کو ریکمینڈ کیا گیا، اس کی سفارش کی گئی، کیونکہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو لوگ سینیارٹی لسٹ بنائی جاتی ہے، اور سینیارٹی لسٹ کے مطابق محکمہ جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ سینیارٹی لسٹ میں یہ بندہ آ رہا ہے اور اس کو جو ہے پروموشن دے دی جائے۔ تو وہاں جو ہے ایک نقطہ نکال لیا پروموشن کرنے والوں نے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندہ جو ہے جب اس کی نوکری ہوئی تھی تو یہ اس وقت ٹرمینیٹ ہو گیا تھا، اور ٹرمینیشن کے بعد یہ دوبارہ بحال ہوا تھا، اور دوبارہ بحال ہونے کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ میں اس نے دوبارہ اپلائی کیا، اور اس طرح یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس کا، یہ درمیانی پیریڈ جو ہے یہ اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، اس لحاظ سے یہ بندہ جو ہے وہ سینئر بنتا نہیں ہے، لہٰذا یہ جونیئر ہے تو اس کی پروموشن ہم نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ جب پروموشن ہوا تھا، جب یہ سروس سے ڈسمس ہوا تھا، تو اس وقت جو ہے اس کی پروموشن جو یا اس کی جو سینیارٹی تھی وہ لوز ہو گئی تھی۔ تو اس وقت یہ ایک اور بھی نقطہ جو ہے وہ ریکارڈ پر آ گیا کہ اس وقت جب اس کو پروموٹ کیا گیا تھا تو وتھ بیگ بینیفٹ پروموٹ کیا گیا تھا، کوئی ایسی اس کی سزا بھی موجود نہیں تھی کہ یہ آیا اس کا جو پیریڈ ہے اس کو جو ہے غیر حاضری تصور کیا جائے گا، بلکہ اس کو بیگ بینیفٹس کے ساتھ بحال کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے پھر اس کو سروس ٹریبونل نے جب سنا، فیڈرل سروس ٹریبونل نے، تو انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ چونکہ اس کو کوئی ایسی سزا نہیں ہوئی تھی، تو اگر وہ ٹرمینیٹ ہو گیا تھا تو کوئی بات نہیں، اس کی سروس جو ہے وہ پہلے دن سے ہی شمار ہوگی۔ تو پھر اس کی سروس کو پہلے دن سے شمار کرتے ہوئے یہ نقطہ جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ ایک پرنسپل کے طور پر، اصول کے طور پر یہ سیٹ کر دیا گیا کہ اگر آپ کو بیک بینیفٹ کے طور پہ بحال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سروس کنٹینیو ہے، اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے کوئی اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا سارے، کیونکہ اگر آپ کا قصور ثابت ہو جاتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی چارج ثابت ہو جاتا تو پھر آپ کو یوں بیک بینیفٹ کے ساتھ بحال نہ کیا جاتا۔ تو لہٰذا جو شخص بھی اگر زندگی میں کبھی اس کے ساتھ ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو اور وہ کسی وجہ سے ٹرمینیٹ ہوا ہو، تو اس کی جو سروس ہے اگر بیک بینیفٹ کے طور پہ بحال ہوتی ہے تو وہ کنٹینیوسلی کنسیڈر ہوگا۔ تو اس کیس میں بھی فیڈرل سروس ٹریبونل کے فاضل ممبران نے
یہ بڑا بہترین فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں ریکارڈ کو دیکھنا چاہیے، اگر ریکارڈ میں کوئی ایسا تعطل موجود نہیں ہے تو وہ اس کی سروس جو ہے اس کو کنٹینیو ہی تصور کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو پوائنٹ جو ہے، یہ نقطہ جو ہے، قانونی نقطہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس کو اگر پسند آیا تو میری گزارش ہے کہ اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی رینج بڑھے گی، اور زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو مجھے دیجئے اجازت، میں انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں کہ آئندہ ایک کسی اور قانونی نقطے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے وقت دیا، آپ مجھ سے جڑے رہے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔